بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 10واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تفضیل اور اسم اعلیٰ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم فاعل وہ لفظ ہے جو کام کرنے والے کو بتائے۔ تو اس میں جو لفظ ہوتا ہے اسم فاعل میں، وہ بتاتا ہے کہ کام کرنے والا ایک مرد یا کام کرنے والی ایک عورت، اس طرح یہ لفظ ہوتا ہے، اس کو اسم فاعل کہا جاتا ہے۔ تو اسم فاعل کے 6 صیغے بنتے ہیں، 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہیں۔ مذکر میں ایک واحد کا، دوسرا تثنیہ کا اور تیسرا جمع کا۔ اسی طرح مؤنث میں بھی ایک واحد کا، دوسرا تثنیہ کا اور تیسرا جمع کا۔ یہ کل 6 صیغے بن جاتے ہیں، اور ان کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلانی کرنے والے 2 مرد، فاعلون کرنے والے سب مرد، فاعلتن کرنے والی ایک عورت، فاعلتانی کرنے والی 2 عورتیں، فاعلاتن کرنے والی سب عورتیں۔ اس طرح ان کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اس میں فاعل کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو اس میں ایسا فعل جس میں ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں، اس سے اس میں فاعل بنانے کا الگ قاعدہ ہے، اور جس کے ماضی میں 3 حرفوں سے زائد حروف ہوتے ہیں، اس کے بنانے کا الگ قاعدہ ہے۔ تو جب کسی فعل کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف ہوں، تو اس میں اسم فاعل کا جو صیغہ ہے وہ ہمیشہ فاعل کے وزن پر آئے گا، پہلا صیغہ۔ جیسے نصرہ، اس سے ناصر، ضربہ، اس سے ضارب، سمیع، اس سے سامع۔ یہ 3 حرفوں والے ہیں ماضی، تو ان سے ضارب، ناصر، سامع فاعل کے وزن پر پہلا صیغہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے صیغے بنانے آسان ہیں۔ الف نون لگائیں گے تو یہ تثنیہ مذکر کا صیغہ بن جائے گا، واو نون لگائیں گے تو جمع مذکر کا صیغہ بن جائے گا، تا لگائیں گے تو واحد مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ پھر اسی تا کے ساتھ آگے الف نون لگائیں گے تو تثنیہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، اور آخر میں الف تا لگائیں گے تو جمع مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ تو اس طرح یہ کل 6 صیغے بن جائیں گے۔ اور جس فعل میں ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرفوں سے زائد والا ہو، تو اس میں اسم فاعل کو مضارع معروف سے بناتے ہیں۔ اس طرح بنانے کا طریقہ ہے کہ مضارع معروف میں علامت مضارع کو ہٹا دیں گے، اس کی جگہ میم مضموم لگا دیں گے، یعنی ایسی میم جس پر پیش ہو، اور آخر سے پہلے والا جو حرف ہے اگر اس پر زیر نہ ہو تو اس کو زیر دے دیں گے، اور اس کے بعد جو آخری حرف ہے اس پر تنوین لگا دیں گے۔ جیسے یکرم، یہ مضارع معروف ہے، اس کے شروع میں جو علامت مضارع ہے یا اس کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ پر میم مضموم پیش والا لگا دیں گے، اور آخر سے جو پہلے والا حرف را اس پر پہلے سے زیر ہے تو اس کو اسی طرح چھوڑیں گے، اور آخری حرف میم پر ہم تنوین لگا دیں گے۔ مکرمن، یہ اسم فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ اسی طرح یجتنبو ہے، اس سے ہم شروع میں علامت مضارع ہٹا کر میم مضموم لگائیں گے، اور آخر سے پہلے سے زیر ہے اور آخر میں تنوین دے دیں گے۔ مجتنبن، یہ اسم فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ اور یتقبلوا، اس میں شروع میں یا کو ہٹا کر میم مضموم لگائیں گے، آخر سے پہلے والے حرف با پر پہلے زبر تھی اس پر زیر دے دیں گے، اور آخر میں تنوین۔ متقبلون، یہ اسم فاعل کا پہلا صیغہ بن جائے گا۔ آگے پھر پوری گردان بنانا اسی طرح آسان ہے۔ متقبلون، متقبلان، متقبلون، متقبلتن، متقبلتان، متقبلات، اس طرح اس کے 6 صیغے بن جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ سوالات دیے گئے ہیں اسم فاعل سے متعلق۔ ایک تو ان صیغوں سے آپ پوری گردان کریں گے اسم فاعل کی، اور یہ بیچ میں سے کچھ صیغے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کریں گے اسم فاعل والا، اور یہ اردو کے کچھ اسم فاعل کے صیغے ہیں، ان سے عربی میں اسم فاعل کے صیغے بنائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول اس آدمی یا اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کام واقع ہوا ہے۔ تو ایسا لفظ جو ایسی چیز کو بتائے یا ایسے آدمی کو بتائے جس پر کوئی کام ہوا ہے، اس لفظ کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ تو اس کی گردان میں بھی اسم فاعل کی طرح 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ تو اس کی گردان اس طرح ہوگی: مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات۔ اور اس کا ترجمہ ہوگا: مفعول کیا ہوا ایک مرد، مفعولان کیے ہوئے 2 مرد، مفعولون کیے ہوئے سب مرد، مفعولۃ کی ہوئی ایک عورت، مفعولتان کی ہوئی 2 عورتیں، مفعولات کی ہوئی سب عورتیں۔ کہ اگر فعل ماضی میں پہلا صیغہ 3 حرفوں والا ہو
تو اس میں مفعول مفعول کے وزن پر آئے گا، تو پہلا سیغہ مفعول کے وزن پر آئے گا، اگلے سیغے پھر اسی طرح ہم آخر میں جو اس میں فاعل میں لگاتے رہے تھے وہ لگا کر ہم باقی سیغہ بنا لیں گے۔ جیسے نصرہ ہے، یہ 3 حرفوں والا ہے، تو اس سے منصور مفعول کے وزن پر آئے گا۔ ضربہ ہے، اس سے مضروب، سمع ہے، اس سے مسموع۔ اور اگر ماضی 3 حرفوں والا نہ ہو بلکہ 3 حرفوں سے زائد والا ہو تو پھر اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنائیں گے۔ اس میں فاعل تو ہم مضارع معروف سے بناتے تھے، اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنائیں گے۔ اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع سے علامت مضارع کو گرا دیں گے اور اس کی جگہ پر میم مضموم لگا دیں گے، یعنی ایسی میم جس پر پیش ہو، اور آخر میں تنوین بڑھا دیں گے، تو اس سے یہ اس میں مفعول کا پہلا سیغہ بن جائے گا۔ جیسے یکرم، یہ مضارع مجہول ہے، اس کے شروع میں علامت مضارع یا کو ہٹا کر ہم نے میم مضموم لگا دی ہے اور آخر میں تنوین لگا دی ہے، مکرم، یہ اس میں مفعول کا سیغہ بن گیا ہے۔ اسی طرح یجتنبو سے مجتنب، یتقبل سے متقبل، تو اس کی باقی گردان اسی طرح ہوگی، متقبل، متقبلانی، متقبلون، متقبلۃ، متقبلتان، متقبلات۔ اس طرح یہ 6 سیغے اس کے مکمل ہو جائیں گے۔ اس میں مفعول کے آخر میں بھی یہ سوالات دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ اپنی کاپی پر حل کریں، اس کی گردانیں کریں اور ان سیغوں کا اردو میں ترجمہ بتائیں اور ان سیغوں کی عربی میں سیغے بنائیں اس میں مفعول والے۔ اس کے بعد ہے اس میں تفضیل۔ اس میں تفضیل وہ لفظ ہے جو کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے۔ یہ تفضیل کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کسی کی فضیلت یا بڑائی کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو اس کی گردان اس طرح ہوگی، افعل، افعلان، افعلون، افاعل، فعل، فعلیان، فعلیات، فعال۔ تو اس میں کل 8 سیغے بن جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک واحد مذکر کا ہے، ایک تثنیہ مذکر کا ہے، اور اس کے بعد 2 جمع مذکر کے سیغے ہیں مختلف، اور اسی طرح ایک واحد مؤنث کا ہے، ایک تثنیہ مؤنث کا ہے، اس کے بعد 2 جمع مؤنث کے مختلف سیغے ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، افعلو زیادہ کرنے والا ایک مرد، افعلانی زیادہ کرنے والے 2 مرد، افعلون اور افاعلو زیادہ کرنے والے سب مرد، اور فعلا زیادہ کرنے والی ایک عورت، فعلیانی زیادہ کرنے والی 2 عورتیں، فعلیات اور فعال زیادہ کرنے والی سب عورتیں۔ اس میں تفضیل بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس میں تفضیل میں واحد مذکر کا سیغہ ہمیشہ افعلو کے وزن پر آئے گا، اضربو، انصرو، اسی طرح کوئی بھی فعل ہو اس سے افعلو کے وزن پر آئے گا، اور اگلے سیغے اس کے ساتھ ہم الف نون یا واو نون وغیرہ لگا کر بنا لیں گے۔ اور واحد مؤنث کا سیغہ ہمیشہ فعلا کے وزن پر آئے گا، جیسے نصرہ یا کبرا یا صغرا، یہ واحد مؤنث والا سیغہ ہے، اگلے سیغے ہم اس کے ساتھ آگے الف نون یا الف تا لگا کر بنا دیں گے۔ تو اس میں تفضیل صرف اسی وقت آتا ہے جب جس فعل میں ماضی کا سیغہ 3 حرفوں والا ہو۔ جس فعل میں ماضی کا سیغہ 3 حرفوں سے زائد والا ہو اس میں تفضیل آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس میں تفضیل سے بھی متعلق یہ سوالات ہیں، گردانیں بھی کرنی ہیں، عربی سے اردو ترجمہ کرنا ہے اور اردو سے عربی کے سیغے بنانے ہیں اس میں تفضیل والے، یہ بھی آپ اپنی کاپی پر حل کریں۔ اس کے بعد اس میں ظرف ہے۔ تو اس میں ظرف ایسا لفظ ہے جو کسی کام کی جگہ یا وقت کو بتائے، تو جگہ یا وقت کو بتانے والا جو لفظ ہے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں۔ اس میں 3 سیغے ہوتے ہیں، ایک واحد کا، ایک تثنیہ کا، ایک جمع کا۔ تو گردان اس طرح ہوگی، مفعل، مفعلانی، مفاعل۔ مفعل ایک وقت یا ایک جگہ کام کرنے کی، مفعلانی 2 وقت یا 2 جگہ کام کرنے کی، مفاعل سب وقت یا سب جگہ کام کرنے کی۔ تو اس میں ظرف بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر 3 حرفوں والا ماضی ہو تو اس میں مضارع کے سیغہ واحد مذکر سے ہم اس کو بنائیں گے، علامت مضارع ہٹا دیں گے، اس کی جگہ پر میم مفتوح لگا دیں گے، یعنی ایسا میم جس پر زبر ہو، اور عین کلمہ اگر مضموم ہو تو اس کو زبر دے دیں گے، ورنہ اس کی حالت پر چھوڑ دے دیں گے۔ یعنی اگر عین کلمے پر زبر یا زیر ہے تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑیں گے، اگر اس پر پیش ہے تو پیش کو ہٹا کر زبر دے دیں گے، اور آخری حرف پر تنوین لگا دیں گے، تو یہ اس میں ظرف کا سیغہ بن جائے گا۔ جیسے ینصرو ہے، اس میں ہم نے شروع میں یا کو ہٹا کر میم مفتوح لگا دیا زبر والا، اور آخر سے پہلے صاد پر پہلے پیش تھی اس کی جگہ ہم نے زبر لگا دی ہے اور آخر کو تنوین دے دی ہے، منصرن، یہ اس میں ظرف کا سیغہ بن گیا ہے۔ اسی طرح یضربو کے یضربو سے ہم مضربن سیغہ بنا لیں گے، اور یسمعو سے مسمعن یہ سیغہ بنا لیں گے۔
اور جن افعال میں ماضی کا صیغہ 3 حرفوں والا نہیں ہے، زائد حرفوں والا ہے، تو اس میں اسم ظرف اور اسم مفعول دونوں کے صیغے ایک جیسے ہی ہوں گے، یعنی جس طرح اسم مفعول بنایا جاتا ہے اسی طرح اسم ظرف بنایا جائے گا۔ اسم ظرف سے متعلق بھی یہ سوالات ہیں، ان کو بھی آپ اپنی کاپی پر حل کریں۔ اس کے بعد یہ اسم آلہ ہے، تو ایسا لفظ جو کسی اوزار یعنی کام کرنے والی چیز کا نام ہو اسے اسم آلہ کہتے ہیں۔ اس کی گردان یہ ہے مفعل، مفعلان، مفاعل، مفعلۃ، مفعلتان، مفاعل، مفعال، مفعلان، مفاعیل۔ تو اس میں ہے تو 3 ہی صیغے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، لیکن ان کی پھر 3 صورتیں ہیں الگ الگ، یعنی 3 شکلیں ہیں۔ تو واحد کا صیغہ مفعل کے وزن پر بھی آتا ہے، اور مفعلۃ بھی آتا ہے، اور مفعال بھی آتا ہے۔ اسی طرح تثنیہ والا مفعلان، مفعلتان، مفعلان، اور جمع والا مفاعل اور مفاعیل، ان 2 طریقوں پر آتا ہے۔ اسم اعلیٰ فعل مضارع معروف سے بنتا ہے، تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، 3 شکلیں ہیں اس کی، تو ہر شکل کے بنانے کا الگ طریقہ ہے۔ تو پہلی جو صورت ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا کر میم مکسور لگا دیں گے، یعنی زیر والی میم، اور عین کلمہ کو زبر دے دیں گے، اور اگر زبر ہے پہلے سے تو پھر اسی حالت پر اس کو برقرار رکھیں گے، اور آخر میں تنوین بڑھا دیں گے۔ جیسے یفعلو تھا، اس میں ہم نے یا کو ہٹا کر میم لگا دی ہے اور آخر میں تنوین دے دی ہے۔ مفعل، یہ پہلی صورت کا صیغہ بن گیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسی پہلی والی صورت کے ساتھ ہم تا بھی آخر میں زیادہ کر دیں۔ مفعل تھا پہلی صورت میں، ہم نے اس کے ساتھ تا لگا کر مفعلۃ بنا دی ہے، تو یہ دوسری شکل والا یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ بن جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ علامت مضارع کی جگہ میم مکسور لگائیں اور عین کلمہ کے بعد الف زیادہ کر دیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، تو یہ تیسری صورت والا یہ صیغہ بن جائے گا۔ جیسے مفعال، یفعلو تھا، یا کو ہٹا کر میم مکسور لگایا اور عین کلمہ کے بعد الف زیادہ کر دی ہے، آخر میں تنوین لگا دی ہے، تو یہ تیسری صورت والا صیغہ بن گیا۔ تو تینوں کی مثالیں یہ ہیں، یضرب سے پہلی صورت مضرب، دوسری صورت ہے مضربۃ، اور تیسری صورت ہے مضراب۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، مفعل ایک آلہ کرنے کا، اور مفعلان 2 آلے کرنے کے، مفاعل سب آلے کرنے کے، اور نیچے والے بھی واحد، تثنیہ، جمع والے اسی ترتیب سے ان کا ترجمہ ہوگا۔ اس میں اعلیٰ کے متعلق بھی یہ سوالات دیے گئے ہیں، ان کی پوری گردانیں بھی کرنی ہیں، اور عربی سے اردو ترجمہ کرنا ہے، اور اردو والے جو صیغے ہیں اس سے عربی والے اس میں اعلیٰ کے صیغے بنانے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ علم الصرف کا جو پہلا حصہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یعنی علم الصرف ایک اولین ہے، ایک آخرین ہے۔ اولین میں 2 حصے ہیں، اس میں سے پہلا حصہ یہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد اولین کا دوسرا حصہ ہوگا، پھر اس کے بعد علم الصرف آخرین، اس میں 2 حصے ہوں گے، تو تب یہ ہماری صرف جو مکمل ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ جتنے بھی اسماء ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اور اس میں ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، ان سب کی جو مشقیں ہیں وہ ساری آپ اپنی کاپی پر حل کریں، پھر اس کی تصویریں ہمیں سینڈ کر دیں۔